اب جو بات مذاکرات کی ہو رہی تھی، ایک ماحول ہوتا ہے، حکومت ماحول بناتی ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مذاکرات کا عمل متاثر ہو گیا؟ یو تھنک تو ماحول بنایا نا جی، پچھلے 10 مہینے سے سمے باندھ رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہے کہ بھئی آئیں مذاکرات کریں، اور فائنلی بیٹر سینس پریویل کی اور مذاکرات کی طرف آئے. یہ دونوں چیزیں کا سب ان پیرلل چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آئینی یا قانونی معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں ان کو ہولڈ کر لیا جائے یا ہالٹ کر دیا جائے اور یہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ مذاکرات کی اگر بات کرتے ہیں تو سول نافرمانی کی بھی کال ابھی تک واپس تو نہیں لی گئی. آج if anything endorsed ہوئی. سو یہ مذاکرات کا ماحول ہے کہ ہماری طرف سے اگر مذاکرات میں سی بی ایمز نہ ہوتے تو آج میں نے تو سب سے پہلے سپورٹ کیا، اور میں I think I was you've always been very good on political and democratic positions. No, but I would say that. I said کہ بھئی ان کی بالکل رسائی ہونی چاہیے اس کمیٹی کی، یہ جائیں اپنے چیئرمین صاحب سے ملیں. بہت تھوڑے لوگ چنگیاں گلاں کر دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں مہربانی تھوڑی، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ملاقات ہوئی. اب 2 تاریخ کو آپ کے بھی سامنے ہوگا، قوم اور عوام کے سامنے بھی ہوگا. جو ان رائٹنگ ڈیمانڈز آئیں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا اصل مانگیں کیا ہیں. کہہ تو رہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو، لیکن کون سی مانگیں ہیں؟ We have clarified it today. خان صاحب نے آج میٹنگ کے بعد، حامد رضا صاحب نے who spoke to the media، ہم نے کہا ہمارے 2 ڈیمانڈز ہیں. اور یہ جو بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ obviously انہوں نے بالکل یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان اور میرے رہنما جب تک رہا نہیں ہوتے تو میرے لیے یہ کسی اور جگہ پہ جانا یا ہاؤس اریسٹ ہونا از ناٹ این آپشن. اور 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن میں آتا ہوں، اپنی رہائی بھی مانگ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں وہ نہیں مانگ. میں ذرا ایک بات میں بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے. میں نے جواب دیا پہلے باقی قیدیوں کو رہا کریں، میں جیل میں رہ لوں گا، کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا. ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے ساتھ ایڈیشن کر لیں. ہی سیڈ آفٹر، یہ علیمہ بی بی نے بھی میسج دیا ہے، جو ٹیم ملی اس کے بعد مذاکرات کی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ول گیٹ مائی سیلف ایکویٹڈ فرام دا کورٹس. میں نے کوئی صفحہ سائن کر کے باہر نہیں جانا جیسے ادھر کے بندے باہر بھاگ گئے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں سائن کرنا. یہ آج شام، اور میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں واپس آؤں گا سے کہوں گا کہ تمام ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں. یعنی سول نافرمانی جاری. بالکل. آفر کی گئی کوئی عمران خان کو؟ دیکھیں ہماری تو نالج میں کوئی ایسی آفر نہیں ہے. یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی؟ نہیں، حکومت کی طرف سے نہیں. کوئی اگر میرے خیال سے موکلوں نے آفر دے دی ہو یا کوئی رات میں. آج کل آپ موکل کس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کون ہے؟ میں آپ کو بڑی آنسٹ ایک بات بتاؤں. بتائیں. یہ بات مجھے فیصل چوہدری صاحب پہلے بتا چکے. کیا؟ یہ جتنا کچھ لکھا ہوا کوئی ڈیل آفر نہیں. چوہدری صاحب تو تمہیں یاد ہے کوئی ڈیل آفر نہیں. دسی 2 دن پہلے ہم نے اس پہ شو بھی کرنا ہے. کہا یار آفر آپ لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں. میری کوئی خواہش نہیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو چوہدری صاحب نے مجھے، میں چوہدری صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، مجھے کسی کی خواہش ہو سکتی ہے چوہدری صاحب طرفداری کر. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو فیکٹ ہے. چوہدری صاحب نے مجھے کہا یہ کوئی ڈیل حکومت کی طرف سے کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. یہ 2 ٹوک موقف میں کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے. کسی اور کی طرف سے بھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. ڈیل آفر کریں گے آپ کو بتائیں گے. obviously اب حکومت ہے، obviously ہمیں لوپ ہی لیا جائے. اتنی حکومت ہے جتنے یہ اپوزیشن. مجھے حکومت ہے، اور obviously یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ ہو یا کوئی معاملہ ہو جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ بٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ آفر کی اور کہا کہ اگر کچھ بات بن گئی تو پھر ہم چلے جائیں گے. کمر کوئی نہیں بات کیا، اب ڈیلیں تو وہ خود جو ہے مانگ رہے ہیں کہ ہم آئے میرے ساتھ کوئی ڈیل کرے. ڈیل اگر کرنے والی باتیں نہ ہوتی، ڈیل اگر نہ مانگی جا رہی ہوتی تو گرینل کو نہ کہا جاتا کہ حقیقی آزادی کا لکھ، یہ نہ کہا جاتا کہ فری عمران خان لکھ. یہ ڈیلیں نہیں ہے تو اور کیا ہے کاشف صاحب؟ یہ تو امپورٹڈ ڈیل مانگ رہے ہیں. یہ امپورٹڈ ڈیل مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی باہر سے کوئی آ کے ہمیں. میری بات وہ بیٹھے اس پہ کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس تک کا سفر وہ آپ دیکھیں. ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر آپ دیکھیں. دیکھیں آپ ہیں کند ذہن لوگ، ہم ہیں ذہین لوگ. ہم ریاستوں سے پنگے نہیں لیتے. ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں عرض کروں نا، تانوں یاد نہیں ہے، بتا رہا ہوں. اب آپ میری بات سنیں. رجیم چینج یاد چھوڑو. ہم کوئی غلام ہے. غلام ہے. ہم آج بھی ہم غلام ہیں. ایبسولوٹلی یس.
we got away, we established our narrative. آپ لوگ نہیں کر سکے میری بات. شیخ وقاص صاحب نے تو میں کل دیکھ رہا تھا بڑا شکریہ ادا کیا. ہاں جی بالکل انہوں نے کیا, شکریہ ادا. اچھا اسلام, جو میں نے کل بھی یہ مالک کے شو میں بھی کلیریفائی کیا ہے, میں آج آپ کے شو میں بھی کر دیتا ہوں کہ 7 نومبر 2024 جب ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک دی تو انہوں نے, عمران خان صاحب کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم بائیڈن انتظامیہ کی طرح ٹرمپ جو کہ ہمارے خلاف تھی, ہمارے خلاف باعث تھی, اور باجوہ کے حسین حقانی کے ذریعے جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا اس کو انہوں نے بائی کیا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ٹرمپ ایڈمن ہوگی وہ امپارشل ہوگی, اور ہماری جو رہائی کے فیصلے ہونے ہیں وہ پاکستان ہونے سے. آپ کو دیکھیں جو پارشل ہمارے سارے معاملے ادھر سرکار جس جڑے سائیں پارشل نے وہ سائیں پارشل نے. جی سر, انہاں دا ڈونلڈ ٹرمپ نال کوئی لینا دینا نہیں. جی بالکل. تو تسی اگر وہ امپارشل ہو بھی جائے تو تانوں کنے نفرت دا ثواب ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا کہ دیکھو ہم نے جو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن عمران خان صاحب نے لی ہے ہم اس کے ساتھ سٹک کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کو جو کابر پیا ہوا ہے نا انہوں نے ٹھیڈے جو مروڑ ہے, اوکے وہ اب میں کہتا ہوں کہ وہ گرنے کابرے نے بہت کوئی کابر نہیں, کوئی پریشانی نہیں. پھر ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کرائی, کس نے ٹویٹیں ڈیلیٹ کی, رات کو کیوں بیٹھے رہے جب جس دن ٹرمپ جیتا تھا, کیوں رات کو ساری رات صبح نا یار نتیجے دیکھ رہے تھے یار, ہے نا, اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے. میں کاش صاحب لوگ جاگتے ہیں رات کو نتیجے دیکھنے کے. جناب پوری قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. honestly speaking, I think this should be an eye opener for the nation. کہ یار ایک نیریٹو چلایا کہ جھوٹا نیریٹو بنایا, جھوٹ پہ مبنی اپنی جو ہے پاپولیزم کو آگے اوپر چڑھایا اور کہا کہ جی ہم پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے, تو اور کیا ہے کہ آپ کے جھوٹے نیریٹو کو اوپر بلیو کر کے امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, یہ ڈونلڈ لو نے ہماری, یہ اتنا جھوٹا نیریٹو اور اتنی من گھڑت باتیں کی گئیں. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے حکومت گرائی, امریکہ نے مداخلت کی, ڈونلڈ لو نے مداخلت کی, ان کے کہنے پہ ہماری حکومت کو آپریشن ریجیم چینج. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچل گرینل تو ساڈا ماما لگنا ہے, تو آ جا, تو سانو بچا لے.